ایران جنگ ہارنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ڈیل چاہیے، اور اس ڈیل کے راستے میں رکاوٹ ایران نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، دوسری طرف نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر مزید پریشر بڑھایا جائے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واشنگٹن ایک ڈیل کرے گا یا اسرائیل کے پریشر میں آ کر کنفرنٹیشن کی جانب دھکیلا جائے۔ اگر آپ اس کنٹرڈکشن کو سمجھ جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹاکس ویک کیوں ہیں، یہ سیز فائر اتنا انسٹیبل کیوں ہے، اور جنگ کا رسک آج بھی زندہ کیوں۔ چلیے سیدھی بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے 4 ریالٹیز موجود ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ کو ایک ڈیل چاہیے، ایک کلین ایگزٹ چاہیے۔ دوسرا، اس کے پاس کوئی کلین ملٹری وکٹری کا آپشن موجود نہیں۔ تیسرا، ایران اس وقت تک ڈیل نہیں کرے گا، وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا ہی نہیں جب تک کہ بلاکیڈ کا پریشر قائم ہے۔ چوتھا، اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسی ڈیل کی جائے جس سے ایران مزید اسٹرانگر ہو کر اس جنگ سے باہر نکلے۔ تو کہانی کا سینٹر یہ ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پر نہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ڈیل کیوں چاہیے، ان کے لیے کلین ایگزٹ اتنا ضروری کیوں ہے۔ دیکھیے، ان کے پاس کلیئر ملٹری وکٹری کا آپشن موجود نہیں۔ انہوں نے ایئر سٹرائکس کر کے دیکھ لی، ایران کا نقصان تو ہوا مگر وہ کلین وکٹری ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اگلا آپشن ہے گراؤنڈ انویژن۔ امریکہ کے اپنے اسٹریٹجک تھنکرز کے مطابق گراؤنڈ انویژن ایک سیریس آپشن ہی نہیں۔ تیسرا، انہوں نے بلاکیڈ کا آپشن استعمال کیا ہے۔ بلاکیڈ پریشر تو ضرور کریٹ کر سکتا ہے مگر کلین وکٹری ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ ایران اس کو سسٹین لمبے عرصے تک کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ اکانومی کا بہت بڑا پریشر بھی موجود ہے۔ If world economy falls off the cliff تو ساری ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ پر آئے گی، اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ادا کرنی پڑے گی۔ ان کی اپنی لیگیسی، ان کی پریزیڈنسی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز بہت قریب ہیں۔ ان مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اپنی عوام میں کلیئر وکٹری کا نیریٹو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کافی زیادہ انٹرنلی پریشر میں ہے کہ ایک ڈیل ہو، اور ڈیل بھی ایسے نظر آئے کہ جیسے انہوں نے بہت بڑی وکٹری حاصل کی۔ لیکن یہیں سے پرابلم شروع ہوتا ہے۔ جو ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے وہ اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ اصل لیئر ہے۔ اسرائیل ایران کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ دیکھتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا ہر قدم ان کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ اس خواب میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران کو سمجھتا ہے، کیونکہ ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ ان کی اپنی بارڈرز تک محدود نہیں۔ غزہ میں ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے تو ایران کا نام آتا ہے، لبنان میں ریزسٹنس کی بات آتی ہے تو ایران کا نام آتا ہے۔ اوور آل اسٹریٹجک ریزسٹنس میں سب سے زیادہ ویٹ ایران کا ہی، اور کوئی مسلم دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ تو اسرائیل ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جنگ سے پہلے ایران جس اسٹریٹجک پوزیشن میں تھا آج اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگر پوزیشن میں ہے۔ اگر یہیں پر ڈیل ہو جائے تو اور ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول آ جاتا ہے پرماننٹلی، اور اس پہ ٹولنگ بوتھ لگ جاتا ہے، تو بلینز آف ڈالرز کی سالانہ انکم ان کے پاس آ جائے گی، اور وہ چند ہی سال میں ریجن کی سپر پاور بن جائے گی۔ اسرائیل کو یہ بات ہر صورت قبول نہیں، اس لیے نیتن یاہو کی یہ نیچرل پریفرنس ہوگی کہ کوئی ڈیل نہ ہو، ایران پر پریشر بڑھایا جائے، بلاکیڈ بھی قائم کی جائے، اور دوبارہ ان پر جنگ بھی مسلط کر دی جائے۔ تو اگر اسرائیل کو اس ریجن میں اپنی اسٹریٹجک اور ملٹری ڈومیننس کو قائم کر رکھنا ہے اور اسے بڑھانا ہے تو ایران کی ڈسٹرکشن ان کے خیال میں بہت ضروری ہے۔ اب تیسری اور سب سے خطرناک لیئر، نیتن یاہو ٹرمپ پر ایکسٹرنل پریشر ہی نہیں ڈال رہے بلکہ واشنگٹن کے اندر بھی ہارڈ لائن پریشر سٹرکچر موجود ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پریشر ہو، چاہے وہ لابی پریشر ہو، چاہے وہ ڈونر پریشر ہو، چاہے وہ میڈیا فریمنگ ہو یا اسٹریٹجک پریشر۔ پاکستان میں امریکہ کی 3 رکنی مذاکراتی ٹیم آئی، ان میں سے 2 ایسے لوگ تھے، وٹکاف اور کشنر، جو امریکہ کے اسٹریٹجک تھنکرز کے مطابق ہارڈ کور زائنسٹ ہیں، اور وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو امریکہ کے انٹرسٹ سے پہلے رکھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ جے ڈی وینس ان کو ہر روز رپورٹ کرتا تھا۔ تو ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ سمپلی کوئی ڈیل کر لیں، ان کے لیے انٹرنل پریشر کو سسٹین کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اگر بلاکیڈ ہٹاتے ہیں تو کمزور نظر آتے ہیں، اگر نہیں ہٹاتے اور ایران مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا تو گلوبل اکانومی کا پریشر ہے۔
تو ڈونلڈ ٹرمپ کو واشنگٹن کے اندر بھی سروائیو کرنا ہے اور پولیٹیکلی اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ایک کنفیوژن سی نظر آتی ہے. کبھی ٹاکس کی بات ہوتی ہے، کبھی تھریٹس آتے ہیں، کبھی بلاکیڈ کی بات ہوتی ہے، کبھی ایران کی سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی بات آ جاتی ہے. تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ ایران کا ٹاک سے ریفیوزل نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ واشنگٹن کے پاس کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے. امریکہ ایک وقت میں دو ڈیفرنٹ طرح کے سگنلز دیتا ہے. وہ ڈپلومیسی بھی چاہتا ہے، وہ پریشر بھی کریٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایران امریکہ کو اب اس وقت تک سیریسلی نہیں لے گا جب تک وہ بلاکیڈ نہیں ہٹاتا، یعنی اپنے پریشر ٹیکٹکس ختم نہیں کر دیتا اور اپنی مذاکرات کے لیے مکمل کمٹمنٹ شو نہیں کرتا. یعنی اب ہمارے سامنے پکچر بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ٹرمپ ورسز ایران نہیں رہ گیا، بلکہ ٹرمپ ورسز ایسکلیشن فورسز ہے. ایک طرف ٹرمپ پر پریشر ہے دنیا کی اکانومی کو بچاؤ، جنگ میں سے نکلو، پولیٹیکل وکٹری ڈکلیئر کرو. دوسری طرف اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ ایران پر مزید پریشر بلڈ کیا جائے، ان کی مکمل ڈسٹرکشن کی جائے تاکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جلدی سے جلدی کامیاب ہو جائے. تو اس لیے اب یہ مسئلہ ڈپلومیٹک نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکل ایک ڈپلومیٹک ایشو نہیں ہے بلکہ ڈیپ پولیٹیکل کرائسس ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی لابی کا یہ پریشر سسٹین کر سکیں گے اور ڈیل کی طرف جائیں گے، یا اسرائیل ان کو جنگ کی جانب دھکیل دے گا؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میرا نام ہے حسن عدیل. اللہ